ہمارے ساتھ انصاف کرو، ہمارے ساتھ انصاف کرو، ہمارے ساتھ انصاف کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی منچ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مقصود بٹی۔ آج ہم ایک ایسے علاقے میں پہنچے ہیں جو ڈسٹرکٹ پونچھ تحصیل سرنکوٹ کا ایک دور دراز علاقہ، اگر یوں کہا جائے کہ یہ بالکل ایک پچھڑا ہوا علاقہ ہے جو لاسٹ بالکل گاؤں پڑتا ہے، اس سے پیچھے کوئی آبادی یہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ہائی سکول ہے، یہاں ہائی سکول رجاڑا اس جگہ کا گاؤں کا نام ہے۔ تو ہائی سکول رجاڑا کی جو یہ بلڈنگ ہے اس میں تقریباً ٹوٹ کر پورے طریقے سے بوسیدہ ہو چکی ہے۔ یہ ہمارے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری یہاں کی کچن ہے جس میں بچوں کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پیچھے، میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ یہ اس کی بلڈنگ ہے، عمارت جو بالکل ٹوٹ کے بوسیدہ ہو چکی ہے، اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ پتہ نہیں کب یہ جو عمارت ہے ٹوٹ کے گر پڑے گی اور ہمارے بچوں کی جانوں کو جو خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ان لوگوں کو دشواریاں ہیں ان سب کے بارے میں ہم جو ہیں یہاں کے کچھ نوجوان حاضر ہیں، یہاں کے ریپرزنٹیٹیو جو پنچ ہیں یہاں کے وہ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ اور میں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ان سے ڈائریکٹ بات چیت کروں گا۔ جناب آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عبدالرزاق ہے، میں یہاں پہ وارڈ نمبر 9 کا پنچ ہوں۔ تو سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ دور دراز علاقہ میں آئے، آپ ہمارے یہاں پہ کوئی پرابلمس دیکھنے کے لیے آئے۔ تو پہلی بات آپ نے تو ہمارے اسکول کا جو ہے حال دیکھ لیا ہے، تو اس میں آپ نے یہ سب دیکھ لیا ہے کہ اسکول کا کیا حال ہو چکا ہے ٹوٹ پھوٹ کے۔ ہمیں تو یہی خطرہ رہتا ہے کہ ہمارے بچے جو دن میں اسکول میں رہتے ہیں کیا پتہ وہ کہیں ٹوٹ کر وہ اس کے بیچ نہ آ جائیں۔ تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ کے چینل کے مادھیم سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور ہمیں تو جو ہے جو سہولیات ہیں ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ ہائی سکول ہے، اس میں تقریباً کتنا سٹاف کتنا ہے اس میں؟ سر یہاں پہ تو 5 یا ٹیچر آتے ہیں۔ تو ہائی سکول ہے تو ہائی سکول میں تو سٹاف تو زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس میں ٹیچر کل کتنے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ٹیچر آ رہے ہیں 5 ٹیچر آ رہے ہیں، نہ ہی کوئی پی این ہے نہ ہی کوئی چوکی دار، جو کچھ بھی ہائی سکول میں بہت سارے جو سٹاف ہوتا ہے تو ایسا تو یہاں پہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ بہت سالوں سے وہی ٹیچر آتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ کبھی دیکھا نہیں ہے 4th کلاس کون ہے یا کچھ ہے، صرف 3-4 جو ٹیچر ہیں وہ تقریباً 10-15 سالوں سے وہی ٹیچر ہیں یہاں پہ۔ تو جب سے ہائی سکول اس کو یہ اپ گریڈ ہوا ہے، اس کو 2-3 سال ہو گئے ہیں اپ گریڈ ہوئے، تو اس کے بعد بھی مطلب یہاں پہ کوئی سٹاف نہیں آیا۔ انہوں نے ہائی سکول میں کوئی نیا سٹاف ہمیں یہاں پہ نہیں دکھا، اور جو 4th کلاس وغیرہ ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی گراؤنڈ فیسلٹی ہے؟ مطلب ہائی سکول ہے، اس کے آس پاس کوئی گراؤنڈ ہے جس میں بچے یہاں کے کھیلتے ہیں یا ہاف ٹائم میں بیٹھتے ہیں آگے پیچھے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل نہیں سر، یہاں پہ گراؤنڈ تو بالکل بھی نہیں ہے، کوئی کھیلنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے جو بچے یہاں سے کھیلنے جاتے ہیں تو یہاں سے 2-3-4 کلومیٹر دور جہاں کہیں پہ کوئی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کھیلنے جاتے ہیں۔ اسکول میں تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ گراؤنڈ جہاں پہ بچے کھیلیں۔ ریسیس کے ٹائم تو بچے ایسے ہی پتھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں یا اسکول کے جو چھت پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہی گراؤنڈ ہے نہ ہی کوئی اور فیسلٹی ہے۔ اسکول میں بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اسکول کے مطلب کوئی سپورٹس کا کوئی سامان دے رہے ہیں، نہ ہی بچوں کو کھلا رہے ہیں، نہ ہی بچوں کو کچھ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے کھیلنا ہے، ریسیس میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ ٹیچرز بھی ایسا کچھ ان کو اویئرنیس نہیں دے رہے ہیں۔ جی شکریہ بہت بہت عبدالرزاق بھائی۔ میں اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ایک بزرگ ہیں جو نائب سرپنچ بھی ہیں اس پنچایت کے، میں ان سے بات چیت کروں گا۔ جی آپ کا نام؟ محمد اکبر ہے جی۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پہ آپ تقریباً لگ بھگ، جب میں صبح نکلا ہوں گھر سے تو 5 کلومیٹر کے آس پاس پیدل چل کے یہاں پہ پہنچا ہوں، لگ بھگ 3 گھنٹے جو ہیں مجھے یہاں پہ لگے۔ تو روڈ کنیکٹیویٹی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ آپ نائب سرپنچ بھی ہیں اور ایک ذمہ دار انسان ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آج تک مطلب یہ جو دور ہے یہاں کے لوگ جو ہیں اس گاؤں کے مقابلے میں اگر باہر دیکھا جائے تو میڈیکل کالج یا بڑی بڑی لائبریریوں کی مانگ کرتے ہیں، تو آپ اتنا پیچھے، اتنا آپ کا علاقہ کیوں پچھڑا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ سر ہمارا علاقہ جو ہے پچھڑا ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں یہاں سڑک کی پرابلم جو ہے سب سے زیادہ سڑک کی ہے اور سکول کی ہے۔ 2 چیزیں یہ ہیں، ایک تو بجلی کے جو کھمبے ہیں وہ کم ہیں، رہ گئی ان لوگوں کی، کیونکہ یہ 20 کلومیٹر یہاں سے چل کر آنا جانا 20 کلومیٹر ہمیں پڑتا ہے،
तो सुबह जाते हैं, शाम को यहाँ पैदल आते हैं। तो इसमें आप आए हैं तो आपके इस चैनल के हिसाब से हमारा कुछ बनता हुआ आप इसको आगे चलाएं। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं जनाब रज़ाक भाई से ये पूछूंगा कि यहाँ पे कहा जाए अगर तो क्या यहाँ पे इलेक्शन के टाइम जो लीडरान हजरात दिखते हैं, क्या उसके बाद भी वो यहाँ पे आते हैं या सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम ही यहाँ पे आते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो लीडरान हजरात का तो वो तो 5 साल बाद या 10 साल बाद ही दौरा होता है जबकि इलेक्शन होता है। जी तो उसके बाद डेवलपमेंट की जो बात है तो वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई जीतता है या कोई हारता है तो वो अपने अपने घर जाके बैठ जाता है या कहीं पे दिखता नहीं है। जी तो हमारी जो डेवलपमेंट के बारे में इसमें कोई भी नहीं सोचता। यहाँ पे आते हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम, जो है इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले वो चक्कर लगाएंगे इलेक्शन तक। तो इलेक्शन के बाद वो हमें दिखेंगे नहीं और हमारे काम जो वहाँ के वहाँ रहते हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम इस देश में ही नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं है, हमारे कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं। जो भी अगर कोई काम होगा तो उसमें भी कोई ऐसी पॉलिटिक्स चलती है कि हमारा वो काम जो है कि वो मतलब पूरा हो ही नहीं पाता है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ये हमारे तालीमी इदारे हैं या इसके अलावा पीएचई डिपार्टमेंट है या बिजली डिपार्टमेंट है, इसके बगैर भी कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे इस गांव में आता है, कभी आया है या आप किसी को जानते हैं? नहीं, इसके बगैर जो मुलाजिम है वो आते हैं यहाँ पे, ना ही यहाँ पे हमें सेंटर दिख रहा है, ना ही यहाँ उनके कुछ मुलाजिम यहाँ पे आते हैं। जी। तो इसके बगैर आप कभी किसी दफ्तर में या आप किसी लीडर के पास गए हैं कि हमारी जो ये परेशानियां हैं इनके बारे में आज तक आपने क्यों कुछ हल नहीं कोई किया? देखो, जब लीडर हमसे यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, हम उनको अपनी सब परेशानियाँ बता देते हैं कि हमें ये परेशानी, हमें ये वो उस टाइम हमें ये सब बोलते हैं कि आपके सब मसले हल हो जाएंगे। वो हमें गिन गिन के बताते हैं आपके ये मसले ये सब हल हो जाएंगे, लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं दिखा। मैं डिपार्टमेंट्स इंतज़ामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे बैठे हैं या उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साहब, मेरी उन सब से गुजारिश है कि आखिर ये जो लोग हैं, इतने मजलूम लोग हैं ये, कि इन पे हर वक्त जुल्म किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे इलेक्शन के टाइम सब लीडरान हजरात आते हैं, उसके बाद 5 साल 6 साल तक यहाँ पे कोई दिखता तक नहीं है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं आज तक। तो 3 घंटे लगभग यहाँ पैदल चल के जहाँ रोड से यहाँ पहुँचते हैं इतना टाइम लग जाता है। उसके बगैर ये हाई स्कूल है, इसमें 3-4 जो है 4 या 5 जो स्टाफ मेंबर हैं, उसके बगैर यहाँ पे कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं है, कोई 4th क्लास नहीं है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्राउंड फैसिलिटी नहीं है। उसके बगैर पीएचई डिपार्टमेंट की यहाँ पे अगर जो पाइपें लगी हैं, पाइप लाइनें बिछाई हैं, वो बिल्कुल मतलब टूट के बोसीदा हो चुकी हैं और मतलब जगह जगह से पानी लीक हो रहा है। टैंक पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत पुराना हो चुका है, वो भी लीक हो रहा है। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इन लोगों के बारे में भी कुछ सोचा जाए। आखिरकार गवर्नमेंट के इतने दावे हैं, करोड़ों रुपया जो गवर्नमेंट वागुजार करती है रिकॉर्डों में लगा है, आखिर वो कहाँ जा रहा है? इसके बारे में डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मेरी गुजारिश है कि वो कोई कमीशन मुकर करें और ऐसे इलाकों में उन लोगों को भेजें, वो देखें कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और वो पैसा कहाँ जा रहा है। इसके बगैर जो यहाँ पे वेटनरी या हेल्थ डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इनके कहने के मुताबिक कोई भी जो है सेंटर नहीं है और यहाँ पे जितने भी लोग कोई बीमार पड़ जाता है उसको उठा के यहाँ से तकरीबन लगभग 5 किलोमीटर पैदल चल के इनको जाना पड़ता है, या कोई माल मवेशी अगर बीमार हो जाता है तो वो यहाँ पे मर ही जाता है, क्योंकि कोई भी इनको दवाई या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं मिलती कि जिससे ये उनका इलाज कर पाएँ। और मेरी यहाँ पे अगर मैं दिखा पाता, इसके पीछे जो गांव है बिल्कुल पहाड़ियों के दामन में एक गांव है ये, और इस गांव में बिल्कुल ही कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। बेसिक फैसिलिटी जो हैं उनसे बिल्कुल ये लोग महरूम हैं। और इसके साथ मैं आपका मेज़बान मकसूद भट्टी इजाज़त चाहूँगा कैमरामैन मुस्तफ़ा चौधरी के साथ।